اللہ رب العالمین جب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بنانے کے بعد ان کے جسم میں جب اللہ رب العالمین نے روح پھونکی تو ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے کسے پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام کو. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. گویا کہ آدم علیہ السلام کو اکیلے اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جوڑے پیدا کیے، ساتھ میں حوا علیہ السلام کو. تو یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، قاعدہ ہے، سنت ہے، طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اکیلے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس دنیا میں جب آپ گئے ہو تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ایک اسی میں سے ایک اہم چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. بہت زیادہ اہم چیز ہے، نوجوان خصوصی طور پر اتنی اہم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور وقت پر وہ نہ کیا جائے. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا؟ کھانا دیا جاتا ہے. ہماری مائیں جب آپ کو بھوک لگی، بچہ روتا ہے تو مائیں کھانا دیتی ہے، بیٹا کھانا کھا لیجئے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک انسان کی بھوک ہے، اور جس وقت اسے بھوک لگتی ہے اس وقت اسے وہ کھانا دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس وقت وہ کھانا نہیں دیا جائے گا تب وہ کس طرف جائے گا؟ گناہوں کی طرف. اور شریعت اسلام، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ نے کتنا پیارا قانون بنایا. جیسے ہی ینگ ہو فوراً اسے جوڑے میں تبدیل کر دو. یعنی آپ کی اولاد ہے، اگر آپ اکیلے بھی ہو تو بہت سے نوجوان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، اگر عمر ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ہاں میری خواہشات ہے، میری عمر ہے، لیکن دوسرا مسئلہ یہاں پر آ کر یہ اٹکتا ہے کہ ابھی تو میں سیٹل ہی نہیں ہوا ہے. پھر تیسرا مسئلہ آ کر یہ اٹکتا ہے کہ ابھی تو میں خود کا گھر ہی نہیں بنایا ہوں. جب گھر بنا لوں گا، جب پورا سیٹل ہو جاؤں گا، جب میری سیلری اچھی خاصی ہو جائے گی، تب جا کے اس کے بارے میں سوچا جائے گا کہ نکاح کروں یا نہ کروں. یہ تصور ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دن رات گناہیں کر رہا ہے. گناہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے. اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی تصور کرنا آپ کو میں چوتھی منزلے پر چھوڑ دوں. کہاں پر؟ چوتھی منزلے پر. اور آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دوں اور کہہ دوں نیچے آ کر بتائیے. آپ تصور کیجئے کہ آپ کو اگر چوتھی منزلے پر چھوڑ دیا جائے، فورتھ فلور پر چھوڑ دیا جائے، اور آپ کو کہا جائے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے اور کہا جائے کہ وہاں سے آپ نیچے آئیے، تب تصور کیجئے. اللہ اکبر سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ. اس سے پوچھئے جس کے پاس بینائی نہیں ہے. تو یہ آنکھ جو ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہے اسی کے حساب سے سوال بھی ہوگا. شادی مت کرو، عمر ہو گئی ہے، مت کیجئے شادی. لیکن جب آنکھوں کا زنا ہوگا تو سوال بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کرے گا. نہیں کرے گا؟ اللہ سوال اسی طریقے سے کرے گا. اور آپ کیا سوچ رہے ہو کہ وہاں چھپا لیں گے؟ نہ، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین آنکھوں کو کہے گا تم بتاؤ. آپ کے اعضاء، آپ کے عضو جواب دیں گے کہ یہ کس کس طریقے سے گناہ کیا ہے. تو میرے بھائی، نکاح اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے، اور کوئی عمر کی قید نہیں. ہماری عمر 25 ہو گئی ہے تو سوچ رہے ہیں بیسک چل رہا ہے 25. اور مجھے تو پتہ چلا، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، خصوصی طور پر یہاں پر مجھے ایسا پتہ چل رہا ہے کہ 35 سال کی عمر تک کے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، نکاح نہیں کرتے. 35 سال کی عمر تک کے نکاح نہیں کر رہے. اور آپ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا، مبعوث نہیں کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول شادی کر رہے ہیں 25 کی عمر میں. کون سی عمر میں؟ 25 کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ماشاء اللہ، ایسا جواب دیجئے تب ایسا لگے گا ایکٹیو ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. ورنہ پھر اصل جمعہ کے خطبے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ تک کچھ چیز جائے. اگر آپ بیٹھے ہیں اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، چلا پکار کے تقریر کر دوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیا مقصد؟ اصل خطبہ کون سی لینگویج میں ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی لینگویج میں تھا؟ عربک لینگویج میں تھا. ہم نے اس کو اردو میں جواز کیوں قرار دیا؟ جب علماء نے اردو میں جواز کیوں قرار دیا؟ تاکہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے.
اب اگر اس میں بھی کوئی خطیب آتا ہے چلا پکار کر کے تقریر کرتا ہے اور آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، صرف جذباتی انسان ہو جاتا ہے اور سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، تو کیا یہ مقصد ادا ہو گیا ہے؟ نہیں۔ تو میرے بھائی میرا مقصد جو اصل ہوتا ہے کہ آپ تک اگر آپ آئے ہو نا تو 100 میں سے اگر 100 نہیں لے کے جا رہے ہو تو کم سے کم 2% لے کر جاؤ، لیکن کچھ تو لے کر جاؤ کہ شریعت اصل ہے کیا۔ تو بات کہاں چل رہی تھی کہ اللہ رب یہاں پر چل رہا ہے 30 سے 35 کی عمر تک نکاح کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے جب 25 کی عمر میں نکاح کر رہے ہیں، اور جب نبی بن گئے تو بتا دیا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جیسے ہی استطاعت ہو فوراً کیا کر لو، نکاح کر لو، شادی کر لو۔ اور اس کا کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ سے بینیفٹ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ میں آیا تھا نکاح کی طرف، شروع میں آیا تھا، اور یہ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو گے تو سب سے پہلا جو بینیفٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی ہے تبھی جا کر لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ ٹاپک اس لیے لیا ہوں، مجھے کہا گیا کہ یہ شادی ہی کا سیزن چل رہا ہے، یہ شادی کا سیزن چل رہا ہے، اور اوپر سے یہ ہے کہ میری نظر میں بھی کہیں ایسے نوجوان ہیں جو اچھی عمر میں پہنچ گئے لیکن نکاح کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر کہہ رہے ہیں کہ جب انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو وہ اپنی نگاہوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ جب انسان نگاہوں کی شادی نہیں کرتا، گویا نگاہوں کی حفاظت انسان سے نہیں ہو پاتی ہے، اور جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی نا، آپ غور کرنا، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوئی تو انسان کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، اور جب غیر محرم کو دیکھتا ہے، میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں پر چل کیا رہا ہے گراؤنڈ ریئلٹی میں، تو آپ دیکھیے کہ جب انسان غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، غیر محرم کو دیکھنے کے بعد دھیرے 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 اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، جذبات پیدا ہونے کے بعد وہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کے پیچھے جاؤں۔ نوجوان نہیں ہو رہا ایسا؟ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، ڈھونڈوں اسے، ڈھونڈ کر اسے کہاں نعوذ باللہ موبائلوں میں تلاش کیا جاتا ہے، اور موبائلوں میں تلاش کرنے کے بعد مل جائے تو اس کو میسیج کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ نگاہوں سے۔ دیکھ رہے رسول اللہ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین دے کر گئے یار ہمیں۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت کیا دیا تھا، نکاح کرو گے تو نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، نکاح نہیں کر رہے نا تو نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ کہ یہ کہاں چل رہا تھا کہ وہ پہنچ گیا میسیج، پھر میسیج کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان ملاقات کی طرف جاتا ہے، پھر زنا کی طرف جاتا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ نگاہوں سے شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ دیے کہ نکاح کرو گے تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ اور جب ایک انسان ان چیزوں میں پڑ گیا، غلط چیزوں میں، نوجوان ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ اس پر غور کرنا کہ جب آپ کا بیٹا غلط چیزوں میں پڑ گیا نا، اس کے بعد وہ حلال چیز پر مطمئن نہیں ہوگا، یعنی حلال چیز پر مطمئن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ اگر اس کا نکاح بھی کر دیں گے نا تو وہ اس چیز پر مطمئن نہیں ہوگا، اور وہ جا کر کہیں اور تلاش کرے گا۔ یہ چیز چل رہی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا قانون بھی ہے کہ جو انسان جس گمان سے سوچتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے۔ تو جب اس کی زندگی گزری ہے کن چیزوں میں؟ حرام چیزوں میں، تو حرام چیزوں میں جب وہ ملوث ہو گیا، جب حلال کا راستہ دکھایا جائے گا تو وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور تب جا کر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے بچوں کا وقت پر نکاح کرو، اور وقت کیا ہے 25؟ نہ وقت کیا ہے 30؟ نہیں وقت کیا ہے 35؟ نہیں وقت کیا ہے 40؟ نہیں، وقت ہے جیسے ہی استطاعت ہو۔ اور استطاعت کسے کہتے ہیں؟ مالی طور پر بھی تھوڑی استطاعت ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی طور پر بھی استطاعت ہو۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بات، ڈر کس چیز کا ہوتا ہے کہ یار وہ جو آئے گی وہ کھائے گی کیسا؟ نہیں ہوتا ڈر، اسی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ جو ایک چوتھی گھر میں آ جائے گی، دوسری گھر میں آ جائے گی لے کر، تو وہ کھانا کیسے کھائے گی، اس کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، یہ ڈر ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزوں کا حل ہے قرآن میں، یار کبھی تو پڑھ لیا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح گھوم رہے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جوان ہو گئے بے نکاح گھوم رہے ہیں، تو ان کو کیا کرو؟ ان کا پکڑ کے نکاح کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ان کا پکڑ کے نکاح کرو، بے نکاح گھوم رہے ہیں۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء، ڈر کس چیز کا ہے؟ فقیری کا۔ کیسے کھائے گی، کیسے پیے گی؟ چوتھی گھر میں آ جائے گی، یعنی چوتھا فرد اگر گھر میں آ جائے گا تو وہ کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا؟ اور یہ بھی ہوتا ہے جب وائف گھر میں آ گئی تو بچے کو نہیں پیدا کرتے ہیں اس ڈر سے کہ وہ کیسے کھائے گا پیے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈر کس چیز کا ہے؟ فقیری کا ہے۔
یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے انسان رزق تلاش کرتا ہے دوسری چیزوں میں۔ کن چیزوں میں؟ دوسری چیزوں میں بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دنیا میں کہیں جا کر جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے، جاب میسر نہیں ہو رہی ہے، لے روئے جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نکاح کرو میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آیت پڑھنے کے بعد انسان دوسری چیز میں کیوں رزق تلاش کر رہا ہے، دوسری چیزوں میں رزق کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بھائی یہ آیت بہت جامع آیت ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے فقیری کا نا تو اللہ غنی کرے گا، اس پر ایمان رکھیے۔ اس پہ پریکٹیکل ہوا ہے بہت زیادہ، یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے جو غریب تھے، اور جب انہوں نے نکاح کیا تو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مالدار کیا ہے۔ ایک نہیں کئی واقعات آپ کو پتہ ہی ملتے ہیں۔ اور جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اللہ کہتا ہے تم میں سے جو عورتیں آپ کو پسند ہو کیا کرو؟ نکاح کرو۔ مثنی 2 سے شو، و ثلاث 3 سے، و رباع چاہے 4 سے۔ اور اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فإن خفتم اللہ تعدلوا، ڈر ہے اگر آپ عدل نہیں کر سکو گے، یہ اہم چیز میں بتا رہا ہوں، اہم چیز ہے یہ، عدل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ ان چاروں کے پاس آپ عدل نہیں کر سکو گے، 2 کر رہے ہو عدل نہیں کر سکو گے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، تو کیا کرو؟ فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، صرف ایک ہی پر آپ کو مطمئن ہونا پڑے گا۔ آج مجھے بتائیے لبرل لوگوں کو جانتے؟ یہ انگریز، یہ گورے، ان لوگوں نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کئی گرل فرینڈ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ کیا پاس ہوا ہے؟ آپ وائف کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کئی گرل فرینڈوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی پاس ہو گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ جو چیزیں خباثتوں والی آ رہی ہے، اسلام کتنا سال پہلے روک دیا، 1450 سال پہلے۔ یہ جو انسان خباثتوں میں پڑ رہا ہے، حرام چیزوں پر ملوث ہو رہا ہے، آج گورنمنٹ نے پاس کر دیا، سارے مطمئن ہیں، ہاں چلو کریں گے یہ چیز۔ لیکن اسلام کہہ رہا تھا حلال چیزوں میں جاؤ نا، پسند ہے تو 2 3 4 جس سے نکاح کرنا ہے کیجیے، اسلام کہہ رہا تھا نا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور افسوس اس چیز کا ہے نا، اگر کوئی انسان دوسرا نکاح کرتا ہے اس کو سب سے بڑا عیاش سمجھا جاتا ہے، اور جو تیسرا کر لیا وہ تو اور بڑا عیاش، ٹھرکیوں کا سردار، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اور جو اگر 14 نکاح کر لیا تو اللہ اکبر، پھر تو وہ ٹیررسٹ۔ کیا ہو گیا؟ ٹیررسٹ۔ میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے، آپ اس کسی کو فورس مت کیجیے۔ اگر نہیں کرنا چاہتے تو ایک ہی پر مطمئن ہے، لیکن اگر کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کئی کیسز میرے پاس ہے، آپ لوگ کے پاس نہیں آتے ہوں گے نا، میرے کو پتہ ہے کئی کیسز ہے، نکاح ہوتا ہے کچھ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 1 سال 2 سال بعد کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا انتقال۔ 2 سال کے بعد شوہر کا انتقال، ایک بچہ اس عورت کے پاس تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے وہ ساری زندگی کیسے جیے گی؟ جب آپ نے یہ لیبل لگا دیا کہ مطلقہ سے شادی نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ لیبل لگا دیا طلاق شدہ سے شادی نہیں کرنا ہے، بیوہ سے شادی نہیں کرنا ہے، تو مجھے بتائیے وہ ساری زندگی کیسے گزارے گی؟ آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں کیا؟ ابھی نبی نہیں بنے ہیں، اور پہلا نکاح کر کس سے رہے ہیں؟ بیوہ سے۔ اللہ اکبر۔ مطلقہ سے پہلا نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام دینے کے لیے امت کو کہ میرے بھائی اس کو عیب مت سمجھنا، اگر کوئی بیوہ ہے کوئی مطلقہ ہے جا کر پوچھئے وہ پورا زندگی کیسے گزارتی ہے۔ جب شوہر کا 2 سال میں انتقال ہو گیا، ایک بچے کو لے کر ساری زندگی گزار رہی ہے۔ یہ معاشرے نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، شریعت اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب ہم شریعت کے خلاف جائیں گے تو بہت زیادہ مشکلات آتی جائے گی، جب شریعت کے خلاف جائیں گے تو مشکلات اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو۔ صحابہ ابھی ینگ ہوا کرتے تھے، ابھی ینگ ہے، نانا بن گئے، دادا بن گئے، ابھی ینگ ہے، جوان ہے، ابھی لڑائی کر سکتے ہیں میدانوں میں، نانا بن گئے اور دادا بن چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے آج اگر کوئی نانا اور دادا کا تصور گویا فوراً دماغ میں ضعیف انسان آتا ہے۔ اگر نانا اور دادا کا تصور آیا نا دماغ میں، فوراً کوئی نہ کوئی ضعیف شخص ہی آتا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں نا یہ کوئی اگر ینگ جوان بیٹھا ہوا یہ ہمارا نانا انسان، نانا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نانا یہ نہیں، کوئی ضعیف شخص ہی نانا ہوگا۔ اور دادا کوئی اگر ینگ دادا ہے، یہ دادا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اور مجھے بتائیے جس کے 10 بیٹے 11 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، شریعت اسلام نے کہا نا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نکاح ایسی عورت سے کرو جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے، تزوج الودود الولود، اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہے، فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر فخر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ امت کی تعداد پر، کثرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ یہ ہے امت محمدیہ، یہ ہے، فخر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیے ہم نے یہ بچوں پر بھی پابندی لگا دی، ہم دو ہمارے دو، ہم نے اس پر بھی پابندی لگا دی، نکاحوں پر بھی پابندی لگا دی، اس کے بعد عمر پر بھی پابندی لگا دی۔ اور اس بھی تصور کیجیے اگر کسی کے 6 یا 10 بیٹے ہیں اور وہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ 10 بیٹے چل رہے ہیں، کسی کی ہمت ہے اس باپ کو ہاتھ لگانے کی؟ کسی کی ہمت ہوگی اس باپ کو ہاتھ لگانے کی جس کے ساتھ 10 بیٹے چل رہے ہیں؟ تو بھائی تصور کیجئے صرف کہ شریعت اسلام کسی بھی طریقے سے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور آپ نے جب نکاح کا دروازہ بند کیا، اتنی مشکلات، آئیے تھوڑی تھوڑی مشکلات دیکھتے ہیں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، آئیے تھوڑی مشکلات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا شروع کہاں سے نکاح ہوتا ہے؟ انسان کو کوئی عورت پسند آئی، کوئی نوجوان کو کوئی لڑکی پسند آئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے نا۔ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے، صحابی رسول ہے، کہنے لگے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایک عورت کے پاس پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظر الیہا، کیا کہا؟ انظر الیہا، جا کر فوراً اسے دیکھو۔ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انظر الیہا، آپ جا کر اسے دیکھیے، کیونکہ جب انسان دیکھ لے گا تو پورا مطمئن ہو جائے گا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ آج دھوکے بہت ہو رہے ہیں، فوٹو پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور بعد میں جا کر اتنی لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ اور جس کو کہا گیا ہے کہ وہ جا کر دیکھ سکتا ہے، یعنی مرد کو کہا گیا کہ وہ جا کر 1 نظر دیکھ سکتا ہے، 2 نظر بھی دیکھ سکتا ہے، محرموں کے موجودگی میں اگر نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے آج معاشرے نے اسی پر پابندی لگا دی، تو نہیں دیکھ سکتا ہے، تیری خالہ اور تیری امی جائیں گے دیکھنے کے لیے۔ کیا ہے؟ اس پر پابندی لگ گئی ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا ہے، تیری خالہ اور تیری ممی جائیں گے دیکھنے کے لیے، اور وہ جا کر دیکھ کر جب آتے ہیں تو اتنی غلطیاں، ایسے تھوڑا سا ڈارک کلر ہے، لائٹ رہنا چاہیے تھا۔ اور اپنی بیٹی میں یہ ساری شرطیں غائب ہو جاتی ہے، جب اپنی بیٹی کی باری آتی ہے تو یہ ساری شرطیں غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا ڈارک کلر ہے، لائٹ رہنا چاہیے تھا، تھوڑی سی ہائٹ اوپر ہے، تھوڑی سی نیچے رہنا چاہیے تھا، اتنی خباثت۔ اور بیچارہ جس کو شادی کرنا ہے وہ تو سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے، تو نہیں پوچھنا، تو نہیں پوچھ سکتا ہے، تجھے شادی کرنا ہے تو نہیں پوچھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ بیچارہ بول دے تو کیسے بول رہا ہے تجھے شادی کی، شرم نہیں آتی، نکل یہاں سے، یہ بات شادی جس سے کرنا ہے وہ بیچارہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں، لیکن دیکھ رہا کون ہے؟ خالہ دیکھ رہی ہے، ممی دیکھ رہی ہے، بہنیں دیکھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انظر الیہا، جا کر تو دیکھ۔ صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں جا کر تو دیکھ، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی عیب ہوگا، اور آگے حدیث کے الفاظ بھی ہے کہ انصار عورتوں میں تھوڑا ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا ایک عیب ہوتا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر دیکھیے، جب آپ دیکھ لو گے تو آپ مطمئن ہو جاؤ گے، تب نکاح کرو گے، تو آگے جا کر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلی چیز پہ پابندی، نہیں دیکھ سکتا ہے، خلاص پہلی چیز۔ پھر دوسری چیز، ابھی آگے بڑھ رہا ہوں دھیرے دھیرے، جیسے آگے بڑھے، ابھی نکاح کا پہلی چیز ہوئی پیغام کا تو سوال ہی نہیں، ابھی صرف اور دیکھ کے کتنے معلوم 10 15 گھروں میں دیکھا جاتا ہے، یعنی لڑکی کی عزت سے بھی کھیلا جا رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انسان پکا عہد کر کر جائے کہ مجھے ادھر نکاح کرنا ہے تو دیکھ رہا ہے، ایک ہوتا ہے 10 گھروں میں جا کر عیوب نکال سامنے کہا جاتا ہے یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ مجھے بتائیے اس باپ پر اور اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور جب اپنی باری آتی ہے تو یہ ساری کنڈیشن غائب ہو جاتی ہے، کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے، اور پھر گالیاں بھی دینے لگتے ہیں، کیسے انسان لوگ ہیں، ذرا شرم نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ جہیز میں بھی ہوتا ہے، اپنے ٹائم ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہے، یہ ساری خباثتیں ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے پہلی چیز پر پابندی لگا دی دیکھنے کے اوپر۔ اب آئیے دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ منگنی، جس میں فکس کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اب آگے جا کے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ یہ بھی شریعت اسلام کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، اور منگنی کر دی ہے نا۔ اب وہ بیچارہ، یہ میں کیا کہتا ہوں معلوم، ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک بچہ جب بولتا ہے نا ممی لالی پاپ دیجیے، لالی پاپ دیجیے یا چاکلیٹ دیجیے، تو بچے کو دیا جاتا ہے۔ جب اس کو کوئی کھلونا چاہیے، فار ایگزامپل کھلونا چاہیے، وہ مانگ رہے ممی یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، تو اسے کہا جاتا ہے یہ لالی پاپ لے، یہ چاکلیٹ لے۔ وہ بیچارہ کھاتے ہوئے اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نوجوان جب کہتا ہے میری استطاعت ہے، مجھے نکاح کرنا ہے، تو اسے منگنی کرا دی جاتی ہے، اور 5 سال 10 سال روک کے رکھا جاتا ہے
اور اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کو بتائیے، آپ مذاق نہیں، اس کو سیریس لیجئے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ منگنی کے بعد اب جو یہ میری منگیتر ہے، یہ میرے یہ حلال ہو گئی۔ رات دن باتیں چل رہی ہے، رات دن نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، رات دن باتیں چل رہی ہے، اور آ کے پوچھتی بھی ماں کس سے بات کر رہی ہے، تو ان سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرو بات۔ یہ منگنی کے بعد کا ہے، کیا حلال ہو گئی؟ بالکل نہیں میرے بھائی، حلال نہیں ہے۔ اس وقت تک وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نکاح نہیں کرو گے۔ ایسی لڑکے کا بھی ہے، وہ جب کہتا ہے کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کریے، تو میرے بھائی اپنے گھروں پر نظر رکھیے، منگنے کے بعد کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ حلال ہو جائے، یہ حرام ہے آپ کے لیے، بات چیت نہیں کر سکتے۔ اور کہا کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ غیر مسلموں نے نکال دیا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے لیونگ ریلیشن شپ۔ کیا نکال دیا؟ لیونگ ریلیشن شپ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، ریلیشن شپ میں رہ کے آتے ہیں نا جب یہاں پر، اور آنے کے بعد ابھی نکاح ہوا 1 سال کے اندر پھر طلاق بھی ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھا تم نے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے بات چیت کر کے ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں نا، اور ان لوگوں کا بھی سب سے پہلے طلاق ہوتا ہے 2 سال کے اندر۔ تو ان چیزوں پر یہ شریعت اسلام نے کہہ دیا بات چیت، نکاح کر کے بات چیت کرو، مت کرو رخصتی۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے نکاح کر لیجئے، بات چیت کیجئے، حلال ہے، بات چیت کر سکتے ہو، قبول ہے 3 چیز ہو گئی، نکاح ہو گیا، ولی ہے، لڑکی کا ولی ہے، نکاح ہو گیا، اس کے بعد آپ بات چیت کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہم منگنی کر کے بات چیت کر کے حرام طریقے پر جا رہے، کوئی جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس پر غور و فکر کیجئے، منگنی کر کے بات چیت کرنے کی اجازت مت دیجئے، اور منگنی کرنے کے بعد 5 10 سال رکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ اب آئیے اس سے آگے تھوڑا سا، اتنی رسومات، اگر عید آ گئی نا منگنی کے بعد تو عیدی دی جاتی ہے، وہ ادھر عیدی دیں گے، وہ ادھر عیدی پہنچا رہے، ایک دوسرے، شریعت کا قانون ہے۔ مجھے نہیں کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہے، تھوڑا عیدی پہنچا دیے تو میں بتا رہا ہوں، اگر غریب باپ ہے تو اس کے اوپر بوجھ ہے یہ۔ اگر کوئی غریب باپ ہے نا، غریب باپ جو تھوڑا بہت کماتا ہے اور اس کی 10 بیٹیاں ہیں، تو آپ مجھے بتائیے وہ سب کی 10 کی منگنی کر کے رکھا ہے، ہر عیدی میں عیدی پہنچا رہا ہے 10 لوگوں کو، سوچئے یہ بوجھ ہے اس کے اوپر۔ تو یہ عیدی کا تصور، اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے جائیے، اتنے رسومات جس کا تصور ہی نہیں ہے، دور دور تک تصور نہیں ہے۔ وہ ایک ہلدی مہندی آتی ہے ابھی شادی کا، ابھی تو میں بہت سے چھوڑ دیا ہوں، ٹائم نہیں ہے، وہ ابھی ہلدی مہندی آتی ہے، اس میں کیا کہا جاتا ہے، لے ہلدی لگا رہے ہیں آپ، لڑکی کو ہلدی لگا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لگا لیجئے، لڑکے کو بھی لگا رہے، مسئلہ کہاں پر آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ دن خاص کر کے رکھے، اس دن ہلدی لگائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ لڑکیاں لڑکے کو ہلدی لگاتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر کیا ہوتا ہے، جو گھر کی خواتین ہوتی ہے نا، وہ لڑکے کو ہلدی لگا رہی ہے، مہندی لگا رہی ہے۔ مجھے بتائیے یہ اسلام ہے، یہ پیغام پہنچا رہے ہو آپ؟ اور سارے کے سارے لڑکے کے نوجوان دوست وہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر محرم ساری خواتین کھڑی ہوئی، یہ اسلام ہے؟ اور لڑکے کے گھر والا اگر ہے نا تو اس کے لیے تو معافی ہے، کوئی سب معاف ہے، کوئی غیر محرم نہیں ہے، سب چیزیں معاف ہے۔ آپ کے گھر میں کسی کا نکاح ہو رہا ہے، آپ کی بیٹی کا، اور ساری ان کی سہیلیاں آئی ہوئی ہے، تو باپ بھی نہیں کہتا اپنے بیٹے کو کہ گھر کے اندر مت جا، باپ بھی اپنے بیٹے سے نہیں کہتا کہ تو گھر کے اندر مت جاؤ، سب غیر محرم ہے، کیا اس کے لیے جائز ہو گئے؟ نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ تو آپ غور کرنا، کبھی بھی ایسے سچویشن ہو تو اپنے بیٹے کو بھی مت کہنا کہ جس طریقے سے دوسروں کے لیے وہ حرام ہے تیرے لیے بھی حرام ہے، تو گھر کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایسا باپ بھی بننا ہے تو جہاں باپ بننے کی ضرورت ہے وہاں باپ بننا کمپلسری ہے۔ آپ دوسرے مقامات پر بن رہے ہو، مار رہے ہو، توڑ رہے ہو، جہاں بننے کی ضرورت تھی وہاں تو بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد اتنا زیادہ خرافات، پہلے دین سکھایا نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اپنی گھر کی خواتین کو نا کم سے کم سورہ نور کا تو ترجمہ سکھا دیا کرو۔ کیا؟ سورہ نور پڑھنے کے لیے کہا کرو، اس میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، کون غیر محرم ہے، وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ ساری چیزیں کم سے کم اپنے گھر کی خواتین کو سورہ نور کا ترجمہ پڑھا دیا کرو۔ ہم تو کچھ سورہ نور تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں سورہ نور بھی ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا سورہ نور بھی، اس میں کون کون سے حکم ہے وہ تو الگ بات ہے۔ اور کتنے لوگ تو ایسے جو اپنی خواتین کو یہاں لا ہی نہیں رہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جائیے گھر پہ، جو اپنی خواتین کو مسجد میں نہیں لائے نا، آپ جائیے گھر پہ اور پوچھنا سورہ نور ہے قرآن میں کون سے پارے میں، کوئی نہیں بتا پائے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ ایک آدھ کوئی الا ماشاء اللہ۔ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر صحابیات تھی، ان سے بڑے متقی پرہیزگار ہیں ہم لوگ، صحابیات سے بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ وہ فجر کی نماز میں بھی آیا کرتی تھی، بخاری کی روایت ہے، فجر کی نماز میں بھی صحابیات آیا کرتی تھی چادر اوڑھ کر۔ آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، ہم نے مسجد میں آنے کا دروازہ بند کر دیا، ارتداد کا فتنہ چالو ہو گیا۔ اور ارتداد کا فتنہ چالو ہونے میں بھی جہیز والوں کی سب سے بڑی لعنت ہے۔
جہیز والوں کی سب سے بڑی غلطی ہے. آپ مجھے بتائیے، ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے بھکاری جو آپ سے آ کر مانگ رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل بھکاری جو ہوتا ہے کیا فون پہ گوگل پہ لے کر چلیں گے. میں بتا رہا ہوں آگے چل کر یہ جہیز والے میں تو کچھ مانگ ہی نہیں رہا ہوں، وہ اپنے سے دے رہے ہیں. مجھے ساروں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے، آپ کا نکاح ہوگا اپنے سے بھی نہیں چاہیے مجھے. اگر آپ کرو گے، نہیں کرنا ہے نکاح، اللہ اس پہ اجر دے گا. اگر آپ اپنی بیٹی کو، یعنی دیکھیے ہدیہ ہوتا ہے نا، ہدیہ یا تو آپ پہلے پہنچا دیجئے یا بعد میں پہنچا دیجئے، ہدیہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جہیز اس کو رکھا جاتا ہے، پورا کیپچر کیا جا رہا ہے کیمرے کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اپنے سے دے رہے ہیں. میرے بھائی غریب باپ پہ نہیں ہوگا یہ؟ غریب باپ کے اوپر کیا بیتے گی کہ یار یہ اتنا زیادہ دے رہا ہے اور میں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دے سک رہا ہوں. تو جہیز کی لعنت کا بائیکاٹ کرو، جہیز لینا ہی نہیں ہے. اگر لے رہے ہو تو اپنا محاسبہ کر لو، میں کون سے والوں میں ہوں، انٹرنیشنل بھکاریوں میں ہوں. میں اپنا محاسبہ کرو، بچوں کی وقت پر شادی کرو. بہت سے مسئلے مسائل خرافات ہم نے پیدا کر کے رکھے، منگنی کر کے بات چیت، یہ ساری چیزوں کو ختم کیجئے، نکاح کو پرموٹ کیجئے اور اپنی خواتین کو دین سکھائیے. دین نہیں سکھاؤ گے تو وہ ارتداد کے فتنے میں ملوث ہوگی، اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہے نا، وہ فوراً انہیں اپنی چکنی چمیٹی باتوں میں لے کر گمراہ کر دیں گے. میرے بھائی دین سکھائیے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے. تم کوئی نچلے درجے کی نہیں ہے. تمہیں اللہ نے کہا ہے مہر تمہارا حق ہے، مہر نہیں دیا جا رہا، جہیز لیا جا رہا. پورا الٹا قانون، مہر نہیں دیا جا رہا، جہیز لیا جا رہا ہے. مہر تمہارا حق ہے، تم چاہو تو 1,00,000 روپیہ بھی مانگ سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی عورت چاہ رہی ہے مجھے 1,00,000 روپیہ مہر چاہیے، تم نہیں دے سکتے تو مت نکاح کرو اس کے اوپر، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے. یہ الٹا معاملہ چل رہا ہے، جہیز چاہیے 5,00,000 روپیہ پلس بلٹ پلس کار پلس ٹریکٹر، یہ ساری چیزیں کریے، ساری کی ساری لعنتیں. میرے بھائی اس سے بچنے کی کوشش کرنا. مہر ایک عورت کا حق ہے، اسے مہر دینے کی کوشش نہیں بلکہ دینا ہی چاہیے مہر. اور اس میں بھی کتنا دیا جا رہا ہے؟ 4,151 روپے یہ مہر ہے، 2,151 روپے یہ مہر ہے. میرے بھائی کم سے کم 50,000 لاکھ روپیہ تو مہر ہونا چاہیے. اور دیندار عورت سے شادی کرنے کی کوشش کرو، ورنہ خباثتیں بہت ہوگی. بہت سے لوگ یہ سوچ کر اپنے گھر میں خواتین کو لے آتے، نہیں نوجوان کو کہہ رہا ہوں میں خصوصی، کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو چلو دین پر نہیں ہے، دھیرے دھیرے دین پر آ جائے گی، یعنی شادی کے بعد میں اس کو دین پر لے کے آ جاؤں گا. کبھی نہیں ہوتا ایسا. یہ تصور میں رہنا ہی مت، آپ کو بھی گمراہ کر دے گی. کیا ہوگا؟ آپ کو بھی، آپ تصور میں ہوتے ہیں کہ ابھی میں شادی یہ جو ہے پردہ نہیں کر رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں. انسان کیونکہ ظاہری پر ہوتا ہے نا، شادی سے پہلے ظاہری پر حکم لگاتا ہے. جو دینی نہیں ہوتے، چلو پردہ نہیں کر رہی ہے ابھی، شادی کے بعد پردہ کرا دوں گا. نماز نہیں پڑھ رہی ہے، شادی کے بعد پڑھنے لگ جائے گی. اور جب بعد میں نہیں پڑھتی تو پھر مسئلے لے کر آتے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیسے کہوں، پردہ نہیں کر رہی، پہلے کرتی تھی. نہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ تو کرنے لگ جائے گی لیکن اب نہیں کر رہی ہے. تو میرے بھائی یہ پہلے ہی سے دیکھو پردے والی ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے، دینداری کو ترجیح دیتی ہے یا نہیں ہے. مسئلے آ رہے ساس سسر کی خدمت کیوں کروں؟ شریعت میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے ساس سسر کی خدمت. اللہ نے کہا ساس سسر کی خدمت کرو، کیوں کروں میں ساس سسر کی خدمت؟ ایسے مسئلے آئیں گے اگر دینداری کو ترجیح نہیں دو گے تو. اور جب دینداری کو ترجیح دو گے تو وہ کہے گی کہ ہر چھوٹے کے اوپر میں یہ چینج ہی کر دیا ہوں ڈائریکٹ، یعنی ساس سسر کی خدمت نہیں کرنا ہے نا، مت کرو، شریعت میں نہیں ہے نا. ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے لیجئے، یہاں سے لیجئے نا. ہر چھوٹے کے اوپر بڑے کی خدمت لازمی ہے، ہر چھوٹے کے اوپر بڑے کی خدمت لازمی. تم جس گھر میں رہ رہے ہو اس میں جتنے بڑے ساروں کی خدمت آپ کے اوپر لازم ہے. تو یہاں سے لیجئے کہ کہاں سے آپ کے اوپر لازم ہو رہی ہے. جو ایسے مسئلے لے کر آتے ہیں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں. تو ساس سسر کی خدمت، بہت سے مسائل ہے.